کہ کرے انکار ہم رسوا رسالت ہو نہیں سکتی. کرے انکار ہم رسوا رسالت ہو نہیں سکتی. ہماری جان بھی لے لو بغاوت ہو نہیں سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیشگی اعلان کے مطابق آج کی اس معطر محفل کی صدارت کے لیے منصب پر محترم جناب شیر عزیز پونا کی معروف اور ہر دل عزیز شخصیت جمعیت العلماء پونا کے صدر عالی جناب قاری ادریس انصاری صاحب مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ موصوف کی صدارت میں آج کی یہ نعتیہ نشست مکمل کامیابی سے ہمکنار ہوگی انشاءاللہ تعالی. آئیے اس کامیابی کے لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. میں سب سے پہلے قاری شمشیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس بارونق محفل کا اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت فرما کر آغاز فرمائیں. قاری شمشیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ قاری شمشیر صاحب، میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت فرما کر اس پر رونق محفل کا ایک شاندار آغاز فرما دیا. اور میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ اپنے پسندیدہ چند اشعار سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں.
نعت پاک کے چند اشعار ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، مگر بلال سا لہجہ کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، ارے حسین کا جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، ارے حسین کا جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، وہ سونے کنکر وہ چاندی سی مٹی میں، وہ سونے کنکر وہ چاندی سی مٹی میں، نظر میں بسا کے دل کو دل چاہتا ہے، وہ سونے کنکر وہ چاندی سی مٹی میں، نظر میں بسا کے دل کو سکون ملتا ہے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کے اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ السلام علیکم۔ سامعین کرام، ویسے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مختصر تعداد ہے سامعین کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی داد اور واہواہی سے مجلس میں اور شعراء کو یقین دلائیں گے کہ آپ ہزاروں سے کم نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے، ہمارے درمیان معتبر شعراء پونا کی بھرپور نمائندگی کرنے والے شعراء موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام کی جانب سے اور جمعیت علماء کی جانب سے ان کا ایک خوبصورت سا استقبال بھی ہو، اور سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ کسی کو پھول پیش کیا جائے۔ تو میں آج کے صدر محترم قاری ادریس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے تمام شعراء کرام کو گل سے نوازیں۔ ان میں سب سے بزرگ شاعر ہمارے درمیان عالم فتح پوری صاحب، اسی طرح استاد شاعر جناب حسام الدین شعلہ صاحب، اور ایک مختلف صنف سے اپنی نمائندے کرنے والے جیسے کہ ربائی جسے کہتے ہیں جناب تنویر احمد تنویر صاحب، ربائی میں بہت مہارت رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، آئندہ آپ سنیں گے ان کو، اور خاکسار عبدالحمید ہنر۔ مہمان تو ہیں وہ
محترم جناب شفیع ستاری صاحب جو شولہ پور سے تعلق رکھتے ہیں، فی الوقت پونا میں مقیم ہیں، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ جنہوں نے اپنی خوشلحان آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کیا، قاری شمشیر صاحب کی خدمت میں بھی میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور جناب آخر میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ جن کے ہاتھوں سے ہم نے سب کو گلہائے عقیدت پیش کیے، ان کی خدمت میں کون پیش کرے گا؟ تو سب سے مناسب نام میں جناب یوسف جکاتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ صدر محترم جناب قاری ادریس صاحب کی خدمت میں بھی گلہائے نذرانہ پیش کریں. آئیے ناظرین، قرأت سماعت کی آپ نے، خوبصورت نعت بھی سماعت کی. آئیے اس شاعر کو پیش کرتا ہوں آپ کے روبرو کہ جس کے تعلق سے میں نے تعارفاً کہا تھا کہ موصوف رباعی کے شاعر ہیں، لیکن ایک مسلمان جب خدا کی بارگاہ میں اپنے جذبات پیش کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے تو اس کے زبان سے حمدیہ کلمات، مناجات نکل ہی جاتی ہے، اور اگر وہ خوبصورت سا شاعر ہے تو اس کی حمد اور مناجات بھی اتنی خوبصورت ہوگی. میں ذکر کر رہا ہوں جناب تنویر احمد تنویر سے کہ موصوف اپنی حمد کے ذریعے سے اس نعتیہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں. تنویر احمد تنویر صاحب. السلام علیکم. سب میں پہلے تو حمد پیش کرنے سے پہلے بغیر کسی تمہید کے دو حمدیہ ربائی. اگر صاحب اجازت. ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، تعظیم کو تیری ہر ایک سر ہے جھکا. ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا اور تعظیم کو تیری ہر ایک سر ہے جھکا. اس خاک کے پتلے کو دی گویائی، اس خاک کے پتلے کو دی گویائی، کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا، کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا. جی کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا. اب اور ایک حمدیہ ربائی، اس میں ایک مناجات بھی. جی شکریہ بہت بہت. ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، ہر دم ہے بندوں پہ خدا تیری عطا، تعظیم کو تیری ہر ایک سر ہے جھکا. اس خاک کے پتلے کو دی گویائی، کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا، کس منہ سے کروں میں تیرا شکر ادا. ابھی اور ایک ربائی، اس میں ایک دعائی کلمات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے آپ کی آمین کے ساتھ. کہ ہر گام پہ سختی کی گھڑی ہے مولا، ہر گام پہ سختی کی گھڑی ہے مولا، یہ زیست کی منزل بھی کڑی ہے مولا. ہر گام پہ سختی کی گھڑی ہے مولا، یہ زیست کی منزل بھی کڑی ہے مولا. کر رحم خدایا تو گناہ گاروں پر، کر رحم خدایا تو گناہ گاروں پر، رحمت تیری سب سے بڑی ہے مولا، رحمت تیری سب سے بڑی ہے مولا. اور کر رحم خدایا تو گناہ گاروں پر، رحمت تیری سب سے بڑی ہے مولا، رحمت تیری سب سے بڑی ہے مولا. تو ابھی حمد کا مطلع عرض ہے. ہنر صاحب خاص توجہ چاہتا ہوں، ذرا ایک الگ بحر میں اور ایک الگ زمین میں لکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حمد باری تعالیٰ بہت نازک صنف ہے، بہت اس سے لکھا جاتا ہے. تو سب لوگوں کی توجہ کے ساتھ کہ تو ہی رب دو جہاں ہے اور کیا، تو ہی رب دو جہاں ہے اور کیا، ارے تو ہی رب دو جہاں ہے اور کیا، تیری رحمت بے کراں ہے اور کیا، تیری رحمت بے کراں ہے اور کیا. اور شور کب ہے بلبلوں کا بے سبب، شور کب ہے بلبلوں کا بے سبب، ارے تو ہی تو ورد زباں ہے اور کیا، شور کب ہے بلبلوں کا بے سبب، تو ہی تو ورد زباں ہے اور کیا. اور یہ شعر دیکھیے کہ نیست یعنی کچھ نہیں،
आप तो सब उलमा कराम में जानते होंगे कि नीस्त को लाना अजल से हस्त में, नीस्त को लाना अजल से हस्त में एक सदाए कुन फका है और क्या। क्या बात है, नीस्त को लाना अजल से हस्त में क्या बात है। एक सदाए कुन फका है और क्या। और जिसको कहते हैं मकीने लामका, हुनर साहब, जी जी जी, जिसको कहते हैं मकीने लामका, दिल के गोशे में निहा है और क्या। अरे क्या दिल बात के है, क्या समझ जिसको आया। कहते वाह, हैं, अरे वाह, जिसको कहते हैं मकीने लामका, दिल के गोशे में निहा है और क्या। अरे वो कहाँ दर पर्दा है ऐ हमनशी, वो कहाँ दर पर्दा है ऐ हमनशी, अरे जर्रे जर्रे से आया है और क्या। क्या बात है, क्या बात है। वो कहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, वो कहाँ, अरे वो कहाँ दर पर्दा है ऐ हमनशी, वो कहाँ दर पर्दा है ऐ हमनशी, अरे जर्रे जर्रे से नुमाया है, जर्रे जर्रे से आया है और क्या। कायम व दायम सराय दहर में, कायम व दायम सराय दहर में तेरा ही नामो नशा है और क्या। तेरा ही नामो नशा है, कायम व दायम सराय दहर में, कायम व दायम सराय दहर में तेरा ही नामो नशा है और क्या। और ये बशर क्या, ये मलक क्या, क्या फलक, ये बशर क्या, ये मलक क्या, क्या फलक, अरे वक्त तेरा मदह है और क्या। वक्त तेरा मदह है और क्या। अभी मक्ता अर्ज है कि हाल पर तनवीर के तो ऐ खुदा, क्या बात है। हाल पर तनवीर के तो ऐ खुदा, एक तू ही तो मेहरबान है और क्या। एक हाल पर तनवीर के तो ऐ खुदा, एक तू ही तो मेहरबान है और क्या। अभी इजाज़त हो तो अगर एक खाली नातिया रुबाई पेश करके मैं अपनी इजाज़त चाहता हूँ कि हर ऐब से वल्लाह सदा पाक है आप। हर ऐब से सदा पाक है। हर ऐब से वल्लाह सदा पाक हैं आप, कुल कुफ्र जहाँ के लिए तरियाक हैं आप। क्या बात है। हर ऐब से वल्लाह सदा पाक हैं आप, कुल कुफ्र जहाँ के लिए तरियाक हैं आप। मुझसा आसी करे बयान नाते नबी, मुझसा आसी करे बयान नाते नबी, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक है आप, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक है आप। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तनवीर साहब, वाकई सामईन की दाद और उनके चेहरे बता रहे थे कि आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया है। आइए साहिबान, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका एक छोटा सा तारुफ अभी दूंगा, लेकिन जब उनको मैं ज़हमत कलाम दूंगा तब उनका मुकम्मल तारुफ भी पेश करूंगा। मैं सदर मोहतरम जनाब कारी इदरीस साहब से मुल्तमिस हूँ कि उद्धव महाजन बिस्मिल साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। इनका मुकम्मल तारुफ, तफसीली तारुफ इंशाअल्लाह जब कलाम के लिए दावत दूंगा तो वो भी बताऊंगा इंशाअल्लाह उनके बारे में। हाज़रीन महफिल, अब हम चलते हैं उस दयार में जहाँ लुत्फ़ व करम का ठाटे मारता हुआ समंदर आलमीन को फैज़याब करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है, जहाँ शाहो गदा एक सफ़ में अपनी मुरादों की झोली फैलाए हुए खड़े नज़र आते हैं, जहाँ से कोई साइल कभी नामुराद नहीं लौटता, जहाँ से कोई मंगता खाली हाथ वापस नहीं आता, जहाँ की सिर्फ़ एक झलक देखने को जिन्न व इंस, हूर व गिल्मा, शजर व हजर, चरिंद व परिंद कतार दर कतार मुंतज़िर रहते हैं, जहाँ अपना सब कुछ निछावर करना हर मोमिन अपने लिए बाहिस फ़ख्र समझता है, जहाँ की तारीफ़ करने के लिए अगर मैं 1000 घंटों की तकरीर करूँ तो वो तारीफ़ मुकम्मल न हो, और अगर रोज़े अव्वल से तादम आखिर तमाम शोराए कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदह ख़ानी पर उतर आएँ तब भी उनकी मिदहत मुकम्मल नहीं हो सकती, जिसकी तक़ज़ीज़ का ये आलम है कि ख़ुद रब्बे कायनात और उसके फ़रिश्ते उस पर दरूद व सलाम भेजते हैं कि जिसका नाम मुबारक सुनकर सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर अल्लाह ताला के इनाम का वादा है कि तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी अजीम तरीन हस्ती की खिदमत में अपने
ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی نعت کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش نہ کرے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے یہ سعادت میں اپنے حصے میں لینا چاہتا ہوں اور آپ کی نظر کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ صدر محترم اجازت دیں گے؟ شکریہ۔ جی جی، شکریہ جناب۔ مطلع حاضر خدمت کرتا ہوں کہ ان کی ہی طرف دیکھتی دنیا کی نظر ہے، ان کی ہی طرف دیکھتی دنیا کی نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ شعر سنائی کا۔ کیوں کر ہو مجھے چاند ستاروں کی تمنا، کیوں کر ہو مجھے چاند ستاروں کی تمنا، ہر ذرہ مدینے کا مجھے لعل و گوہر ہے، ہر ذرہ مدینے کا مجھے لعل و گوہر ہے، کیوں کر ہو مجھے چاند ستاروں کی تمنا، ہر ذرہ مدینے کا مجھے لعل و گوہر ہے۔ محبتیں آپ کی بہت شکریہ۔ ہوتے ہیں جہاں تاج و گدا ایک برابر، ہوتے ہیں جہاں تاج و گدا ایک برابر، سرکار کا در ہے میرے سرکار کا در ہے، سرکار کا در ہے میرے سرکار کا در ہے۔ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ گل ریزیاں ہوتی ہیں جو اب تک بھی جہاں میں، گل ریزیاں ہوتی ہیں جو اب تک بھی جہاں میں، سرکار دو عالم کے تبسم کا اثر ہے، سرکار دو عالم کے تبسم کا اثر ہے۔ آخری شعر۔ آنکھیں جو کروں بند تو پہنچوں میں مدینہ، ثانی پر آپ کی خاص داد چاہوں گا انشاءاللہ تعالی عظیم۔ آنکھیں جو کروں بند تو پہنچوں میں مدینہ، قدموں سے چلوں میں تو بڑا لمبا سفر ہے، قدموں سے چلوں میں تو بڑا لمبا سفر ہے۔ اور یہ شعر خصوصی توجہ کا طالب مقطع کے طور پر منسوب ہے آقا سے تو شعروں میں ہے نکہت، منسوب ہے آقا سے تو ہے شعروں میں نکہت، ورنہ
یہ کہاں لائق تحسین ہنر ہے، ورنہ یہ کہاں لائق تحسین ہنر ہے، ان کی ہی طرف دیکھتی دنیا کی نظر ہے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا اور آپ کی محبتوں کا، اور آپ کی انہی محبتوں کے طفیل ایک اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہوں گا، اگر صدر صاحب کی دوبارہ اجازت ہو تو۔ شکریہ بہت بہت۔ مطلع سماعت کریں۔ آئے حضور جب مہو اختر کے سامنے، آئے حضور جب مہو اختر کے سامنے، سب ماند پڑ گئے رخ انور کے سامنے، سب ماند پڑ گئے رخ انور کے سامنے، اور سالار جس کے سید ابرار ہو گئے، سالار جس کے سید، سالار جس کے سید ابرار ہو گئے، جیتی وہ فوج کفر کے لشکر کے سامنے، جیتی وہ فوج کفر کے لشکر کے سامنے۔ اور یہ شعر جو میرے دل کے بہت قریب ہے، شاید آپ کے بھی دل کے قریب ہو جائے۔ حب نبی کے دعوے میرے کھوکھلے نہ ہوں، حب نبی کے دعوے، حب نبی کے دعوے میرے کھوکھلے نہ ہوں، دفتر کھلے جو شافع محشر کے سامنے، دفتر کھلے جو شافع حب نبی کے دعوے میرے کھوکھلے نہ ہوں، دفتر کھلے جو شافع محشر کے سامنے۔ اگلے شعر پر آپ کی آمین ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اتنی ہے بس دعا میری رب کریم سے، اتنی ہے بس دعا، اتنی ہے بس دعا میری رب کریم سے، ہو جاؤں پیش ساقی کوثر کے سامنے، ہو جاؤں پیش ساقی کوثر کے سامنے، اتنی ہے بس دعا۔ اور مقطع کے طور پر بھی یہ شعر خاص طور سے، مجھ پر بھی ہو نظر
شہبت ہاں کہ میں ہنر مجھ پر بھی ہو نظر شہبت ہاں کہ میں ہنر پا جاؤں کچھ جگہ در اطہر کے سامنے پا جاؤں کچھ جگہ در اطہر کے سامنے آئے حضور جب مہو اختر کے سامنے سب ماند پڑ گئے رخ انور کے سامنے. توصیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور اس میں بلا تفریق مرد و زن، مذہب و ملت، ادیب اور شاعر، ان سبھی نے اپنا بہترین دینے کی کوشش کی ہے. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس شاعر کو دعوت نعت گوئی دیتا ہوں جو اپنی اردو دوستی اور اردو سے عشق کے لیے جانے جاتے ہیں. حالانکہ ان کی تعلیم آپ یقین جانیے مراٹھی میڈیم سے ہوئی ہے اور وہ قوم مسلم سے تعلق بھی نہیں رکھتے. میں بہت احترام کے ساتھ جناب ادھم عادل بسمل صاحب کو دعوت نعت گوئی دینا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھرپور واہوائی سے اور اپنی تعریفوں سے جو ان کی ہمت افزائی فرمائیں گے. اور مہاجن صاحب سے میں بہت ڈرتے ہوئے التماس کر رہا ہوں کہ کم از کم 2 کلام تو سنائیں اور دیگر شعراء بھی تقریباً اسی کی تقلید کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صدر محترم، شعراء حضرات، سامعین حضرات، السلام علیکم. بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع مجھے ملا ہے اور میں جسارت کر رہا ہوں. نعت کا مطلب حاضر ہے. اور کیا رکھا زمانے میں ہے وحدت کے سوا، اور کیا رکھا ہے زمانے میں وحدت کے سوا، کوئی شے پیاری نہیں آپ کی سنت کے سوا، کوئی شے پیاری نہیں آپ کی سنت کے سوا. شعر عرض کرتا ہوں. التماس اتنی ہے تم جا جو رہے ہو طیبہ، التماس اتنے ہیں تم جا تو رہے ہو طیبہ، کچھ نہیں لانا میرے واسطے برکت کے سوا، کچھ نہیں لانا میرے واسطے برکت کے سوا، کچھ نہیں لانا میرے واسطے برکت کے سوا. حشر کے روز میری آنکھ کھلے گی جس دم، حشر کے روز میری آنکھ کھلے گی جس دم، کچھ نہ دیکھوں میں فقط آپ کی صورت کے سوا، کچھ نہ دیکھوں میں فقط آپ کی صورت کے سوا، قبول ہو گیا. سبحان اللہ. بہت بہت کچھ نہ دیکھوں میں فقط آپ کی صورت کے سوا. حشر میں میں کی طلبگار شفاعت ہی نہیں، حشر میں میں کے طلبگار شفاعت ہی نہیں، آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں شفاعت کے سوا، آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں شفاعت کے سوا، آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں شفاعت کے سوا. گردش دورہ جہاں جاتی ہے جانے دیجئے، گردش دورہ جہاں جاتی ہے جانے دیجئے، میں نہ جاؤں گا کہیں ان کی ہدایت کے سوا، میں نہ جاؤں گا کہیں ان کی ہدایت کے سوا. جب بھی کاغذ پہ قلم رکھوں یہی کہتا ہے، جب بھی کاغذ پہ قلم رکھوں یہی کہتا ہے، نعت لکھوں نہ وضو اور طہارت کے سوا. ارے کیا بات ہے، نعت لکھوں، کیا بات. نعت لکھوں نہ وضو اور طہارت کے سوا. اور مختارز کرتا ہوں. بادشاہ ہو کہ کوئی اور کسی کا بسمل، بادشاہ ہو کہ کوئی اور کسی کا بسمل،
اب کوئی حکم نہیں بڑھ کے شریعت کے سوا، اب کوئی حکم نہیں بڑھ کے شریعت کے سوا. واہ بہت اچھے. ذرا باہر بچے بول رہے ہیں سر، بچوں کا شور. اونر صاحب جی، صدر محترم، جسارت کرتا ہوں ترنم میں. کرم خدا کا اگر بے حساب ہو جائے، کرم خدا کا اگر بے حساب ہو جائے، کرم خدا کا اگر بے حساب ہو جائے، تو طیبہ جانا میرا کامیاب ہو جائے، تو طیبہ جانا میرا کامیاب ہو جائے. اس نے مطلب چراغ وقت میرا آفتاب ہو جائے، چراغ وقت میرا آفتاب ہو جائے، ارادہ طیبہ کا ہے کامیاب ہو جائے، ارادہ طیبہ کا ہے کامیاب ہو جائے. کچھ اس طرح کا ہو انداز نعت احمد میں، کچھ اس طرح کا ہو انداز نعت احمد میں، کچھ اس طرح کا ہو انداز نعت احمد میں، کہ حرف حرف مقدس کتاب ہو جائے، کہ حرف حرف مقدس کتاب ہو جائے. شعر عرض کرتا ہوں. تم اپنے لہجے میں تاثیر درد پیدا کرو، تم اپنے لہجے میں تاثیر درد پیدا کرو، دعا کا حرف لبوں پر گلاب ہو جائے، دعا کا حرف لبوں پر گلاب ہو جائے. شعر عرض کرتا ہوں. خیال و خواب میں ہر دم ملک مدینہ ہو، خیال و خواب میں ہر دم رخ مدینہ ہو، زہ نصیب جو سچا یہ خواب ہو جائے، زہ نصیب جو سچا یہ خواب ہو جائے. نبی کی راہ پہ چلنے کی ٹھان لی بسمل، نبی کی راہ پہ چلنے کی ٹھان لو بسمل، یقین ہے حشر میں آسا حساب ہو جائے، یقین ہے حشر میں آسا حساب ہو جائے. کرم خدا کا اگر بے حساب ہو جائے، تو طیبہ جانا میرا کامیاب ہو جائے. شکریہ. واہ واہ واہ. کیا درد ہے. ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں دو نعتیں پیش کی. اور موصوف کو دیکھنے کے بعد مجھے کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک شعر بڑا یاد آتا ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ تھے جناب ادھو مہاجن بسمل صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اپنی نعت پاک پیش کر رہے تھے. آئیے دوستو، اب ہم اس موقر شخصیت کی نعت سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالی عظیم، کہ جن کے کلام میں پختگی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی در و بست، مضامین کی ہمارنگی اور خیالات کی بلند پروازی بھی سامعین کو مسحور کر دیتی ہے. میں ذکر کر رہا ہوں میرے بہت اچھے دوست جناب حسام الدین شعلہ صاحب کا. میں ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں حسام الدین شعلہ صاحب کو کہ وصال صبر طلب ہجر بے قرار حضور، گراں بہت ہے مگر کرب انتظار حضور، زمیں پہ بیت مقدس میں انبیاء کے امام، فلک پہ تاج شفاعت کے تاجدار حضور، وجود آپ کا ہر دور کے لیے رحمت، پیام آپ کا پیام نو بہار حضور. میں پیش کر رہا ہوں جناب حسام الدین شعلہ صاحب کو.
بغیر کسی تمہید کے نعت کا مطلب ملاحظہ کرے. عرض کیا ہے کہ کرے انکار ہم رسوا رسالت ہو نہیں سکتی. کرے انکار ہم رسوا رسالت ہو نہیں سکتی. ہماری جان بھی لے لو بغاوت ہو نہیں سکتی. کرے انکار ہم رسوا رسالت ہو نہیں سکتی. ہماری جان بھی لے لو بغاوت ہو نہیں سکتی. اور وہی محبوب ہے اپنا خدا کا بھی ہے جو محبوب. وہی محبوب ہے اپنا خدا کا بھی ہے جو محبوب. ہمارے جیسی دنیا میں محبت ہو نہیں سکتی. وہی محبوب ہے اپنا خدا کا بھی ہے جو محبوب. ہمارے جیسی دنیا میں محبت ہو نہیں سکتی. اور یہ شعر دیکھیے کہ کسی عالم، کسی دانا، کسی سائنسداں کی ہو. کسی عالم، کسی دانا، کسی سائنسداں کی ہو. محمد کو نہ جو سمجھے ذہانت ہو نہیں سکتی. کسی عالم، کسی دانا، کسی سائنسداں کی ہو. محمد کو جو نہ سمجھے ذہانت ہو نہیں سکتی. اور عمل کر کے دکھایا آپ نے ہر لفظ قرآن کا. عمل کر کے دکھایا آپ نے ہر لفظ قرآن کا. حیات طیبہ جیسی وضاحت ہو نہیں سکتی. عمل کر کے دکھایا آپ نے ہر لفظ قرآن کا. حیات طیبہ جیسی وضاحت ہو نہیں سکتی. اور محمد سے نہ ہو جس کو محبت جان سے بڑھ کر. محمد سے نہ ہو جس کو محبت جان سے بڑھ کر. مکمل ایسے بندے کی عبادت ہو نہیں سکتی. محمد سے نہ ہو جس کو محبت جان سے بڑھ کر. محمد سے نہ ہو جس کو محبت جان سے بڑھ کر. مکمل ایسے بندے کی عبادت ہو نہیں سکتی. مکمل ایسے بندے کی عبادت ہو نہیں سکتی. اور ایک دوسری نعت آپ لوگ اگر اجازت ہو تو پیش. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دین کی دعوت دی تو 2 رد عمل سامنے آئے. تو مطلب کے 2 مصروں میں 2 رد عمل ملاحظہ کریں. عرض کیا ہے کہ جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. کیا بات ہے. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. کیا تاثر ہے. بے شک بے شک. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. یقی کو یقی تھا کہ رب بولتا ہے. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. یقین کو یقین تھا کہ رب بولتا ہے. جہل نے یہ سمجھا عجب بولتا ہے. یقین کو یقین تھا کہ رب بولتا ہے. اور نبی نے جو سائنس پہلے کہا تھا، نبی نے جو سائنس پہلے کہا تھا، زمانہ وہ باتیں تو اب بولتا ہے. نبی نے جو سائنس پہلے کہا تھا، زمانہ وہ باتیں تو اب بولتا ہے. اور حدیثوں کے منکر سے جا کر یہ کہہ دو، حدیثوں کے منکر سے جا کر یہ کہہ دو، زبان محمد سے رب بولتا ہے. حدیثوں کے منکر سے جا کر یہ کہہ دو، زبان محمد سے رب بولتا ہے.
اور جو حکم محمد علی کو ہے ملتا، جو حکم محمد علی کو ہے ملتا تو خیبر کے در پر غضب بولتا ہے۔ جو حکم محمد علی کو ہے ملتا، جو حکم محمد علی کو ہے ملتا تو خیبر کے در پر غضب بولتا ہے۔ اور محمد محمد مدینہ مدینہ، محمد محمد مدینہ مدینہ، یہ عاشق کا دل جا بلب بولتا ہے۔ محمد محمد مدینہ مدینہ، یہ عاشق کا دل جا بلب بولتا ہے۔ اور اسی کو سمجھ لو اسی میں ہے سب کچھ، اسی کو سمجھ لو اسی میں ہے سب کچھ، طریقہ محمد کا سب بولتا ہے۔ طریقہ محمد محمد مدینہ مدینہ، محمد محمد مدینہ مدینہ، یہ عاشق کا دل جا بلب بولتا ہے۔ اور اسی کو سمجھ لو اسی میں ہے سب کچھ، طریقہ محمد کا سب بولتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سامعین اکرام، یہ تھے حسام الدین شعلہ صاحب۔ حالانکہ تخلص شعلہ بار ہے، لیکن ان کی زبان سے پھول اور شبنم جھڑ رہی تھی دوستو۔ واقعتاً ایک سما طاری کر دیا انہوں نے۔ آج کی اس نعتیہ محفل میں شاعر نے یہی کوشش کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے دل کو کھول کر رکھ دے۔ عین ممکن ہے کہ مصروں میں یا شعروں میں کوئی فنی کمی رہ جائے، لیکن دوستو مجھے یقین ہے کہ جذبات اور احساسات اپنی پوری صداقت لیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ یہ تھے محترم جناب حسام الدین شعلہ صاحب۔ آئیے دوستو، میں خاص طور سے حرف آخر کے طور پر نہیں کہوں گا، اگر دور چلا تو دوسرا دور بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عظیم، اگر آپ لوگوں کی اجازت رہی تو۔ آئیے اب ہم اس شاعر کی نعت سے محظوظ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے اپنے خاص انداز میں سامعین کے دل و دماغ میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ آپ حالانکہ مزاح رنگ کے کلام سناتے ہیں، اور آپ کے ان کلام کے کئی لوگ عاشق ہیں اور زمانے سے عاشق ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں جناب عالم فتح پوری صاحب، جو بڑی خاموش طبیعت کے ساتھ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ منظر عام پہ آتے ہیں تو قہقہوں کے پھوارے پھوٹنے لگ جاتے ہیں دوستو۔ لیکن چونکہ آج یہ مقدس محفل نعت کی محفل ہے، تو جیسا کہ میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ جب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو کوئی بھی ادیب، شاعر، مزاح نگار اپنے سبھی رنگ چھوڑ کر خالص نعت نبی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور محفل کو پرنور کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ جناب عالم فتح پوری صاحب کے نعت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ میں سرفراز بزمی کے ان مصروں سے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ جنبش لب کی بات کیا، رب کا کہا تیرا کہا، جنبش لب کی بات کیا، رب کا کہا تیرا کہا، اے کہ اشارہ بھی تیرا، شق کمر کا مظہری، جناب عالم فتح پوری صاحب۔ صدر معزز، نعت شریف سے پہلے پھر بھی حالات حاضرہ پہ دو مصرے، اور ان تمام نورانی چہروں کے لیے دو مصرے۔ عرض کیا ہے کہ شیطان نے کیسی بات تیرے دل میں ڈال دی، شیطان نے کیسی بات تیرے دل میں ڈال دی، نیکی جو کی تھی وہ بھی موبائل میں ڈال دی۔
शैतान ने कैसी बात तेरे दिल में डाल दी, नेकी जो की थी वो भी मोबाइल में डाल दी, और कुर्बान जाएं उन पे उनके ख्याल पर, फुर्सत मिली तो वो भी नवाफिल में डाल दी। कुर्बान जाएं उन पे उनके ख्याल पर, फुर्सत मिली तो वो भी नवाफिल में डाल दी। यहाँ से है कि जो औरों के लिए जीते हैं, अच्छा काम करते हैं, ये कारी साहब की तरफ से है। जो औरों के लिए जीते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो खुद को ही नहीं औरों को भी खुशहाल करते हैं। और हमारी बज़्म में आए हैं कितनी दूर से चलकर, हमारी बज़्म में आए हैं कितनी दूर से चलकर, हम उनका दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं। हम उनका दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि आपके आने से मंजर ही निराला हो गया। आपके आने से मंजर ही निराला हो गया, और आप क्या आए हैं महफिल में उजाला हो गया। आप क्या आए हैं महफिल में उजाला हो गया है। नाते पाक की महफिल नबी के चाहने वाले हैं, यहाँ जितने भी आए हैं और इतने आने वाले हैं। क्या कहने, वाह वाह। लेकिन पाबंदी लगा दी आप। जी जी जी, इरशाद है। यहाँ से 4 मिसरों के बाद कि कबूतर अमन का पंछी है, गुरुद्वारों में रहता है। अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ। कबूतर अमन का पंछी है, गुरुद्वारों में रहता है, कभी मंदिर कभी मस्जिद की मीनारों में रहता है। और हुजूरे पाक जलवागर हैं ऐसे सारे नबियों में, चमकता चांद जैसे के हंसी तारों में रहता है। चमकता चांद तारों में रहता है, हंसी तारों में रहता है। तो हुजूरे सरवरे कौनो मका की शान आली है, हुजूरे सरवरे कौनो मका की शान आली है, जहाँ की दौलत कदमों में है और हाथ खाली है। क्या बात है। जहाँ की दौलत कदमों में है और हाथ खाली है। और मैं काले रंग पे नाजा हूँ अपने, इसलिए आलम गिलाफे काबा काला है, नबी की कमली काली है। मैं काले रंग पे नाजा हूँ अपने, इसलिए आलम गिलाफे काबा काला है, नबी की कमली काली है। तो नबी के चेहरे अनवर को मैं महताब क्यों कह दूं? नबी के चेहरे अनवर को मैं महताब क्यों कह दूं कि जब महताब से बढ़कर के है तलवा मोहम्मद का। नबी के चेहरे अनवर को मैं महताब क्यों कह दूं कि जब महताब से बढ़कर के है तलवा मोहम्मद का। अगर बू जहल पर पड़ता तो वो भी जन्नती होता, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद। अगर बू जहल पर पड़ता तो वो भी जन्नती होता, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का। हुजूरे सरवरे कौनैन का किरदार क्या होगा कि जब तलवों की ये अजमत है, फिर रुखसार क्या होगा। हुजूरे सरवरे कौनैन का किरदार क्या होगा कि जब तलवों की ये अजमत है, फिर रुखसार क्या होगा। और निहत्ते हो के भी लड़ते रहे लाखों के लश्कर से, सिपाही जिसके ऐसे हो तो फिर सरदार क्या होगा। सिपाही जिसके ऐसे हो तो फिर सरदार क्या होगा। सहाबी आपके कितना कमाल लगते थे, सहाबी आपके कितना कमाल लगते थे, गरीब लोगों का कितना ख्याल रखते थे। सहाबी आपके कितना कमाल लगते थे, गरीब लोगों का
कितना ख्याल रखते थे, दुनिया में कोई आका ऐसा तो नजर आए, दुनिया में कोई आका ऐसा तो नजर आए, नौकर को सवारी दे खुद नीचे उतर आए। दुनिया में कोई आका ऐसा तो नजर आए, नौकर को सवारी दे खुद नीचे उतर आए। और एक शाह के कांधे पर सामान जियाफत है, एक शाह के कंधे पर, एक शाह के कांधे पर सामान जियाफत है, मजबूर के घर देखो खुद चल के उमर आए। क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। मजबूर के घर चल के खुद चल के उमर आए, और हकदार का हक दे दे ये फर्ज अदा कर, हकदार का हक दे दे ये फर्ज अदा कर, कोई भी अदालत हो इल्जाम न सर आए। क्या बात है, क्या बात है। कोई भी अदालत हो इल्जाम न सर आए, और भूखों को निवाला दे खुद चाहे रहे भूखा, भूखों को निवाला दे खुद चाहे रहे भूखा, दी भूख से जान उसने ऐसी ना खबर आए, आमीन। दी भूख से जान उसने ऐसी ना खबर आए। और पड़ जाए पड़ोसी जो मुश्किल में कभी कोई, पड़ जाए पड़ोसी जो मुश्किल में कभी कोई, दिल तेरा तड़प उठे और आँख भी भराए। बीमार की लाजिम है कर लेना इयादत भी, बीमार की लाजिम है करना है इयादत भी, फुर्सत भी न हो चाहे वाजिब तो है पर आए। क्या बात है, वाजिब तो है पर आए। आखिरी है कि मेहमान की जियाफत में रखना ना कमी कोई, मेहमान की जियाफत में रखना ना कमी कोई, राहों में बिछा पल के जब जब वो नजर आए, राहों में बिछा पल के जब जब वो नजर आए। और मांगो जो दुआ रब से औरों के लिए मांगो, मांगो जो दुआ रब से औरों के लिए मांगो, बतलाओ दुआओं में फिर क्यों ना असर आए, बतलाओ दुआओं में। एक किसी शायर का है कि हो के खुद गर्ज जो मांगी है दुआएं तूने, फिर न कहना कि खुदा मेरी सुनेगा कि नहीं। तो दुनिया की कोई शय भी भाए ना उसे आलम, दुनिया की कोई शय भी भाए ना उसे आलम, हाँ गुंबद खिजरा का दीदार जो कराए। दुनिया में कोई आका ऐसा तो नजर आए, नौकर को सवारी दे खुद नीचे उतर आए। बहुत ये थे बुज़ुर्ग शायर जनाब आलम फ़तेहपुरी साहब। मैंने आपसे तमहीदन अर्ज़ किया था कि मौसूफ़ जो है मिज़ाह निगार शायर हैं, और अपने मिज़ाह और तंज़ की वजह से शहर पूना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाने पहचाने भी जाते हैं। और आज उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी नात पाक का नजराना पेश किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आइंदा भी आप और नाते लिखा करें ताकि हमको और आपके अच्छे कलाम से जो है लुत्फ़ उठाने का मौका मिले। हाज़रीन, जहाँ तक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का ताल्लुक़ है तो गोया ये तलवार पे चलने जैसी बात है। उलमाए दीन और मुफ्तियान कराम का यहाँ मजमा है, उनके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ कि अगर तौसीफ़ नबी में एक लफ्ज़ भी इजाफ़ी हो गया तो शिरक का गुनहगार, और मिदहत रसूल में एक लफ्ज़ भी कम कर दिया तो कुफ्र का गुनहगार। इसलिए शोरा हज़रात की एक कोशिश रहती है हमेशा से, आज से नहीं बल्कि जब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस हुए हैं तब से लेकर आज तक और इंशाअल्लाह आइंदा तक भी, जो अच्छे शोरा हैं उनकी एक कोशिश रहती है कि सही से सही तरीन लफ्ज़ जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के लिए, उनकी नात के लिए कहा जाए। इसलिए यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि बहुत संभल कर नपे तुले अल्फाज में जो है अपनी नात के अल्फाज उन्होंने चुने और आप लोगों की नज़र किए। आइए दोस्तों, इस वक्त हालांकि आखिरी पड़ाव है हमारा यहाँ पर, लेकिन हमारे दरमियान एक मेहमान शायर जो शोलापुर से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब शफ़ीउद्दीन शफ़ी शुत्तारी साहब, उनकी वज़ाक़ता से
وہ آپ کو کوئی سوٹیڈ بوٹیڈ انسان دکھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جب کہیں بھی کسی شاعر، ادیب، مزاح نگار، پینٹر اور ایسی کوئی بھی فنکار جو ہوتے ہیں، اگر ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگتی ہے تو اپنے وہ تمام رنگ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر مدحت رسول میں جو ہے غرق ہو جاتے ہیں۔ آئیے انہی جذبات کے ساتھ میں شفیع الدین شفیع شتاری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس محفل میں اپنی نعت سے جو ہے گلہائے رنگا رنگ پیش کریں۔ ایسے وداؤٹ اچھا آپ ایسے آئیے، جی ایسے پڑھ سکتے تو مائک کی ضرورت نہیں۔ پڑھیے، میں چلیے اجازت۔ مطلب نعت کا مطلب پیش خدمت ہے۔ نعت سرور سنانے کو کیا چاہیے، نعت سرور سنانے کو کیا چاہیے، عزم و ہمت بڑا حوصلہ چاہیے۔ نعت سرور سنانے کو کیا چاہیے، عزم و ہمت مطلب ایسی خدمت ہے۔ نعت سرور سنانے کو کیا چاہیے، عزم و ہمت بڑا حوصلہ چاہیے۔ نعت سرور سنانے کو کیا چاہیے، عزم و ہمت بڑا حوصلہ چاہیے۔ اور حسن مطلب ملاحظہ کریں، عشق احمد میں ڈوبا ہوا چاہیے، عشق احمد میں ڈوبا ہوا چاہیے، ایسا دل ایسی رنگے ہنا چاہیے۔ عشق احمد میں ڈوبا ہوا چاہیے، ایسا دل ایسی رنگے ہنا چاہیے۔ پھر ایک شعر دیکھیں کہ جان دینے کے موسم بہت کم ہوئے، جان دینے کے موسم بہت کم ہوئے، باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اور چاہیے برملا چاہیے، دل میں عشق نبی ہو تو کیا چاہیے، چاہیے برملا چاہیے، دل میں عشق نبی ہو تو کیا چاہیے۔ اور مصطفیٰ کہتے روتا پھروں، شعر دیکھیں کہ مصطفیٰ کہتے روتا پھروں، یا نبی آسرا چاہیے، یا نبی آسرا چاہیے۔ اور ایک شعر ہے کہ جان و دل تو مدینے سے لوٹے نہیں، جان و دل تو مدینے سے لوٹے نہیں، پھر تو کعبے کا در بھی کھلا چاہیے، پھر تو کعبے کا در بھی کھلا چاہیے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ نعت کہنا سہل تو نہیں ہے شفیع، بارگاہ نبی کی عطا چاہیے، چاہیے برملا چاہیے، عشق احمد میں ڈوبا ہوا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی، بہت خوبصورت، بہت اختصار سے کام لیا شفیع صاحب نے۔ حالانکہ سامعین منتظر تھے کہ اگلی نعت بھی آپ حاضر کریں گے، انشاءاللہ آئندہ کی محفلوں میں آپ مدعو رہیں گے انشاءاللہ تعالی عظیم۔ حاضرین مجلس، یہ خوبصورت نعتیہ محفل دل تو چاہ رہا تھا کہ جاری و ساری رہے، لیکن اللہ اور اس کے نبی نے کچھ ہم پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے نماز کی پابندی ہے۔ کچھ ہی دیر میں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں براہ راست صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ آج کی خطبہ صدارت سے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ قاری ادریس انصاری صاحب۔ السلام علیکم دوستو، بڑی خوبصورت محفل رہی ہے۔ عبدالحمید صاحب کو میں نے مایوس کیا کہ انہوں نے 2 سوال کیے تھے کہ شکریہ اور ایک ہدیہ، تو انشاءاللہ یہ ایک مختصر مجلس ہم نے ٹرائل کے طور پر رکھی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دوسری مجلس بھی اس والی بھی انشاءاللہ اچھے انداز میں، اس سے بڑے انداز میں پیمانے پر رکھیں گے، اور ہم سبھی شعراء کرام کو خوش بھی کریں گے
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مبارک مجلس ہے، اس میں 2-3 شعر پڑھ کے آپ کی مجلس کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ ایسا میں نے کبھی نعت پڑھی نہیں ہے، کسی نے سنا نہیں ہوگا کہ میں نے نعت پڑھی ہے، لیکن پڑھتا ہوں۔ ترنم میں پڑھوں؟ زمانے میں جو بشر کے لیے امام آئے، زمانے میں جو بشر کے لیے امام آئے، حیات نو کا مکمل لیے نظام آئے، حیات نو کا مکمل لیے نظام آئے، نہ جانے کیسی کشش تھی وجود احمد میں، نہ جانے کیسی کشش تھی وجود احمد میں، کہ جبرائیل خدا کا لیے پیام آئے، کہ جبرائیل خدا کا لیے پیام آئے، بچھا رہا تھا عدو خار راہ میں لیکن، بچھا رہا تھا عدو خار راہ میں لیکن، پڑا جو وقت محمد اسی کے کام آئے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ جو لوگ کانٹے بچھا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے اور آپ کے وہ جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، جب وقت پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آئے۔ بچھا رہا تھا عدو خار راہ میں لیکن، پڑا جو وقت محمد اسی کے کام آئی، غروب ہوگا کسی دن حیات کا سورج، غروب ہوگا کسی دن حیات کا سورج، مگر اے کاش مدینے میں ایسی شام آئے، مگر اے کاش مدینے میں ایسی شام آئے، زمانے میں جو بشر کے لیے امام آئے۔ میں آج اپنے تمام آپ ادا کریں گے؟ اچھی بات ہے۔ تو دیکھیے آج کی یہ محفل الحمدللہ بہت اچھی رہی۔ ہمارے جتنے بھی شعراء کرام تھے، عبدالحمید ہنر صاحب اور جناب تنویر صاحب، حسام الدین شعلہ صاحب اور ہمارے ادو مہاجن صاحب، بسمل صاحب، ان کو بہت پرانے سے جانتا ہوں میں، اور ہمارے عالم فتح پوری صاحب، یہ تو ہمارے گاؤں کے ہیں، اور یہ تو ان کا تو میں بہت فین رہا ہوں پہلے سے ہی۔ الحمدللہ یہ حضرات ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر بزم کو سجایا اور ہم سب کو محظوظ فرمایا۔ ہم آپ سبھی کا میری طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ کی رسم جو ہے عبدالحمید صاحب ادا کریں گے۔ قاری صاحب نے آج مجھے حسد میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے اچھا ترنم نہیں پیش کیا، انہوں نے مجھ سے بھی اچھا ترنم پیش کیا، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں
کہ آج انہوں نے پہلی بار ترنم سے نعت بھی پیش کی. دونوں چیزیں ایک ساتھ پہلی بار ہوئی ہیں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ بھی مبارکباد کے کیا بولتے ہیں حقدار ہیں کہ آپ نے بھی جو ہے قاری صاحب کو جو ہے بنفس نفیس ترنم سے نعت بھی سنی. اور انشاءاللہ اب میں امید نہیں بلکہ یقین کرتا ہوں کہ آئندہ کی مجالس میں آپ کے اور مختلف رنگ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی عظیم. بھائی ادریس بھی اچھا ہی تخلص ہے. ہاں قاری صاحب نے چند اشعار یہاں پر پیش کیے کہ زمانے میں جو بشر کے لیے امام آئے, حیات نو کا مکمل لیے نظام آئے, تو مجھے اپنا ایک مطلع یاد آ رہا تھا کہ میرے لبوں پر درود آئے نبی کا جب دل میں نام آئے. میرے لبوں پر درود آئے نبی کا جب دل میں نام آئے, اور جو نام احمد زباں پہ آئے تو ہر طرف سے سلام آئے. حاضرین مجلس, آج یہ خوبصورت محفل یہاں پر سجائی گئی جس میں شہر پونا کے معتبر شعراء کرام نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمایا, اور یہ سب تبھی ممکن ہوا جب جھنڈی دکھائی ہے. میں سب سے پہلے آج کے اس نشست کے صدر محترم قاری ادریس صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آپ جیسی موقر سماعتوں کے حوالے ہم اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کریں اور آپ سے داد وصول کریں. اس کے بعد میں جناب حسام الدین شعلہ صاحب, ادھم مہاجن بسمل صاحب, تنویر احمد تنویر صاحب اور عالم فتح پوری صاحب کا اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالکل کل شام میں میں نے ان کو فون کر کے بات کی, اور کل شام میں یا پرسوں رات میں انہوں نے اپنے آنے کی حامی بھری. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ بہت کم وقت میں آپ نے جو ہے میری دعوت کو لبیک کہا. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ہمارے خصوصی مہمان شاعر جناب شفیع الدین شفیع شتاری صاحب, جنہوں نے عین وقت پر آ کر اپنی ایک خوبصورت نعت کے ذریعے سے ہمیں محظوظ فرمایا. میں آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ آخراً دو اشخاص کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بالکل پردے کے پیچھے کام کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. ایک, میں آپ کا نام نہیں جانتا, ویڈیوگرافر صاحب, ماہی ٹی وی کے رہنما جناب مولانا مسعود صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت اچھے ہسمکھ انسان شعیب انصاری صاحب, جنہوں نے بہت محنت کر کے ان تمام چیزوں کو جو یکجا کیا ہے. میں اپنے الفاظ اس پر ختم کرتا ہوں کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.